حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے ہی نہیں بلکہ جمیع اہل اسلام کے پیشوا ہیں، اور میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ صرف سب کانٹیننٹ میں نہیں، بر صغیر میں نہیں، پوری دنیا میں ایک آدھ مسلک کو چھوڑ کر تمام فرق اسلامیہ یعنی جتنے اسلامی فرقے ہیں ان تمام کا یہ کلیم ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی ہمارے پیشوا ہیں۔ یہ ہوتی ہے کسی بھی شخصیت کے اندر ڈائیورسٹی، ان کی تعلیمات میں تنوع اور مختلف الجہات ان کا جو کام ہوتا ہے، یہ اس کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو یہ قبولیت عامہ اور قبولیت خاصہ عطا فرماتا ہے کہ ہر طبقہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیشوا ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی۔ حضرت مجدد صاحب کی تعلیمات عالمگیر ہیں، ہمہ جہت ہیں، پوری دنیا میں لوگ ان کو مانتے ہیں۔ امریکہ کی اور UK کی اچھی یونیورسٹیز، آکسفورڈ یونیورسٹی اور ہارورڈ یونیورسٹی جیسی یونیورسٹیز میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ پر ایک نہیں، دو نہیں، 20 مقالہ جات PhD کے لکھے جا چکے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ کسی نے آ کر لوگوں کو ترغیب دی ہو، بلکہ وہ شخصیت ہی ایسی بڑی اور جامع شخصیت ہے کہ پوری دنیا میں ان پر کام ہوا ہے۔ جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر الازہر یونیورسٹی سے بھی مقالہ جات چھپتے ہیں، اور بھی ساری دنیا میں۔ تو حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کی دو باتیں میں آپ کی خدمت میں اس موجودہ ماحول میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور فتنہ و فساد میں مبتلا ہیں، اور تو میں پر بات آن پہنچی ہے، بلکہ اب تو باہم دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے میں اور امامے اتارنے میں لگے ہیں۔ ایسے میں حضرت فرماتے ہیں، اکابرین اور بزرگان اسلام پر طعن و مذمت کرنے سے بہت ڈرنا چاہیے۔ کن پر؟ ان میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، حضور کے اہل بیت اطہار، اور پھر اس کے بعد تابعین، ائمہ مجتہدین ہیں، دیگر اولیاء کرام ہیں۔ اب کوئی بھی شخص اٹھتا ہے، اپنا YouTube چینل بناتا ہے، فیس بک پر اپنا پیج بناتا ہے اور کہتا ہے فلاں ولی اللہ نے تو یہ کیا تھا، فلاں امام نے تو وہ کیا تھا، اس نے تو یہ غلط کیا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے اکابرین نے دین کی تشریحات کی ہیں، قرآن اور سنت کو جس طرح انہوں نے سمجھا ہے، ہمارا اس پر پورا یقین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کے، جو حضرت طاطا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کے، حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی، حضرت غوث پاک کے، اور ان بزرگوں کے جو نظریات اور جو عقائد ہیں، ہمارے بھی وہی عقائد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شب و روز گزارے ہیں، حضور نے ان کی تربیت فرمائی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، وہ آپ کا خاندان مبارک ہے یا وہ آپ کے اصحاب کبار ہیں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہیں، اور ان کا ذکر جب بھی کریں خیر سے کریں، یعنی اچھے الفاظ میں۔